چلیں اگلا باب سٹارٹ کرتے ہیں. باب دعا الی شہادت اللہ الہ الا اللہ. شہادت کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دینے کا باب. سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے تخلیق کا مقصد بتایا پہلے چیپٹر میں. اس کے بعد توحید کی فضیلت بتائی. توحید سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور توحید سے اگر توحید انسان حق ادا کرتے تو بغیر حساب اور عذاب کی جنت میں داخل ہوتا ہے. پھر توحید کی فضیلت کے ساتھ شرک سے ڈرنے کے بارے میں بھی مصنف رحمہ اللہ نے بتایا کہ شرک سے ڈرنا بھی ہے، کیونکہ وہ شخص موحد توحید پہ نہیں ہو سکتا جو شرک سے نہ ڈرتا ہو. پھر اب اس باب میں یہ بتا دیا کہ آپ توحید پر آ گئے، شرک سے بھی آپ ڈرتے رہیں، اور ساتھ ساتھ اب توحید کی طرف دعوت بھی دینی ہے. توحید کو آپ نے اپنے آپ تک ہی محدود نہیں رکھنا ہے، بلکہ آپ نے اس مشن کو آگے لے کے چلنا ہے. عالم ہو یا عام انسان ہو، دائی ہو، بزنس مین ہو، جو بھی ہو، توحید تو ہر ایک شخص کو آنی چاہیے، آتی بھی ہے. تو اسے آگے پہنچانا صرف علماء کا کام نہیں ہے، بلکہ توحید کا پیغام آگے پہنچانا طلباء، علماء، ہر ایک مسلمان پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہر مسلمان بالغ عاقل انسان پر فرض ہے، صرف عالم کا کام نہیں ہے. اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں سب سے پہلا واجب جو ہے وہ توحید کی طرف دعوت دینا اور شرک سے لوگوں کو روکنا. امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں سب سے پہلا درجہ توحید کا آتا ہے. تو اب یہاں پہ مصنف رحمہ اللہ توحید کی طرف دعوت دینے کے بارے میں کچھ ہمیں قرآن کی آیات اور احادیث سے ہماری رہنمائی فرمائیں گے. شروع کرتے ہیں جی، کون پڑھنا چاہیں گے آن لائن؟ حمنا خان جی آپ پڑھیں، آپ کا ہاتھ ریز ہوا ہے. اسپیکر چل رہے ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وقول باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. آگے آیت ہے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. صحیح. أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ٹھیک ہے، احسنتی، بارک آگے اللہ. پڑھیں سر. بس اللہ تعالیٰ کا فرمان قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ. اے نبی آپ فرما دیجئے بے شک یہ ھذہ، یہ سبیلی میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرۃ بصیرت پر، انا ومن اتبعنی میں اور میرے پیروکار کا یہی راستہ ہے. ھذہ سبیلی، یہ سبیل جو ہے وہ واحد سنگولر فارم میں آیا ہے. سبیل کی جمع ہوتی ہے سبل. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے کہ یہ میرا راستہ ہے، یعنی میرا راستہ ایک ہی ہے، 2 3 4 ملٹیپل راستے نہیں، ایک ہی، ایک راستہ ہے میرا. تو اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن میں صراط مستقیم کا ذکر کیا ہے،
یا سبیل حق کا ذکر کیا تو ہمیشہ واحد ذکر کیا ہے, اور گمراہ راستے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ سبل کا لفظ آیا ہے, ولا تتبع السبل, سبل کی پیروی نہ کرو, یہ قرآن میں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں نور کا ذکر کیا ہے قرآن میں وہاں واحد ذکر کیا ہے, اور جب ظلمات کا ذکر کیا, ظلمات یہ جمع ہے, ظلم نہیں ظلمات, تو تاریکیوں کا ذکر کیا ہے اندھیروں کا, وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جمع ذکر کی ہے, کیونکہ گمراہی کے راستے بہت سارے ہوتے ہیں اور حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے, حق کا راستہ ایک ہی ہوتا ہے اور وہ اللہ کا راستہ ہے. سبیلی, اللہ تعالیٰ نے یہ سبیلی یا متکلم کی طرف مضاف ہے, مضاف مضاف الیہ ہے, یہ سبیلی میرا راستہ, یعنی اللہ تعالیٰ نے اس سبیل اس راستے کی اضافت اور نسبت اپنی طرف کی, یہ میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے میرا؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ, میں اے نبی آپ بتا دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے. ادعو الی اللہ, میں دعوت دیتا ہوں لوگوں کو الی اللہ, اللہ کی طرف. تو مطلب یہ ہوا کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. دعوت یا تو اللہ کی طرف ہوگی یا اپنے نفس کی طرف ہوگی یا اپنے پیر اور بزرگ اور امام کی طرف ہوگی. ہم باب دعا الی شہادت اللہ الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں. کون سا چوتھا باب ہے؟ کون سا باب ہے یہ؟ نمبر لکھے ہیں آپ کے پاس؟ تو میں نے بتایا کہ یہ دعوت, دین کی دعوت اللہ کی طرف بھی ہوتی ہے, اپنے نفس کی طرف بھی ہوتی ہے, اور اپنے کسی پیر صاحب, بزرگ صاحب, حضرت صاحب کی طرف بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے باقی دو کا انکار کر کے یہ بتا دیا کہ میرا جو راستہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی طرف پکارتا ہوں, اپنے نفس کی طرف نہیں پکارتا, نہ ہی میں اپنے بزرگوں کی طرف لے آتا ہوں تمہیں, بلکہ میں صرف اللہ کی طرف تمہیں دعوت دیتا ہوں. اللہ کی طرف دعوت دینے کی کچھ علامات ہیں, اگر آپ کو پتہ کرنا ہو, اپنے آپ کو چیک میں رکھنا ہو کہ میں اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں یا اپنے نفس کی طرف دعوت دے رہا ہوں, تو اس کی کچھ علامات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کو جب لوگوں کی پرواہ ہو, لوگوں کی تعریف سے آپ بھول جائیں اور لوگوں کے مذمت سے آپ ناراض ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعوت اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنے نفس کی طرف ہے. اور آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دیں, اس کا مطلب آپ کی دعوت جو ہے وہ اللہ کی طرف نہیں بلکہ اپنے نفس کی طرف ہے. آپ نے لوگوں کو خوش کرنا ہے, آپ کو عوام چاہیے, آپ کو لوگ چاہیے, آپ کو مجموعہ چاہیے. یہ دعوت الی النفس ہے, اپنے نفس کی طرف دعوت. یہ سیلیبریٹی دعویٰ ہے. آج کل ایسی ہے نا دعوت کہ ایک اسپیکر آ کے پرفارم کرتا ہے, اللہ کی طرف دعوت نہیں دیتا, پرفارم کرتا ہے. جیسے کہ ایک آرٹسٹ آ کے کوئی ایونٹ میں پرفارم کرتا ہے, اور پھر لوگ بھی پک اینڈ چوز کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے بڑا اچھا اسپیکر ہے, اس کے پاس جاؤں گا میں. اچھا, وہ اسپیکر دعوت دے دین لیکچر سے فارغ ہوتا ہے, پرفارمنس سے وہ جب فارغ ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کی جا کے سیلفیز لی جا رہی ہوتی ہے, اور وہ بھی ہنستے مسکراتے. جو ہے سلف کا طریقہ یہ نہیں تھا, سلف اس سے دور بھاگتے تھے. یہ شہرت کا فتنہ اور لوگ جمع ہو جائیں, سیلفیز لیں اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ لکھوائیں, سائن کروائیں اور پتہ نہیں کیا کیا. تو یہ طریقہ نہیں تھا سلف کا. سلف اس چیز سے دور جاتے تھے. جہاں دیکھتے تھے کہ بہت زیادہ جمگٹھا ہو رہا ہے میرے آگے پیچھے, بھاگ جاتے تھے وہاں سے. یہ تو آج کل کا المیہ ہے. تو یہ نفس کی طرف دعوت ہے. اسی طرح ایک بزرگ کی طرف دعوت کہ ہر بزرگ کی ہر بات کو لے لیا جائے, حضرت صاحب کی ہر بات کو لے لیا جائے اگرچہ قرآن اور حدیث کے مخالف ہو. تو یہ بھی اپنی طرف دعوت نہیں بلکہ
اپنی قوم کی، اپنے بزرگ کی طرف. اسی طرح اپنی قوم کی طرف بھی دعوت ہوتی ہے جس کو نیشنلزم کہا جاتا ہے. اپنی قوم، اپنے طریقے، اپنے قبیلے، اپنے کنٹری کی طرف دعوت دینا کہ قوم ہی تمہارا سب کچھ ہے. گویا کہ قوم کو اتنا بڑھا دینا، قوم کی طرف اتنی دعوت دینا کہ قوم اور آپ کا نیشن جو ہے وہ بدھ کی شکل میں آپ کے ذہن میں آ گیا ہے. آپ نے مرنا ہے تو اپنی کنٹری کے لیے مرنا ہے، آپ نے زندہ رہنا ہے تو اپنی نیشن کے لیے رہنا ہے. اب یہ تو اس دور کی بات ہے جب یورپ میں چرچ وغیرہ کو سائڈ پہ کر دیا گیا تھا اور خدا کو سائڈ پہ کر دیا گیا تھا. اب یہ بات تو انسان کے اس میں ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی معبود تو بنائے گا. وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو ضعیف پیدا کیا ہے، وہ آل پاورفل نہیں ہے. جب وہ آل پاورفل نہیں ہے، خود ضعیف ہے، تو وہ ایسی اینٹی کو سیکھ کرے گا جو آل پاورفل ہے، یا کم از کم ایسی اینٹی کی طرف جائے گا جہاں پہ اس کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے زیادہ ہائر پاور رکھتی ہے. تو کبھی تو وہ کسی بندے کو بنا دے گا، کسی فلسفی کو، فلاسفر کو بت بنا دے گا، کبھی جو ہے وہ سائنس کو بت بنا لے گا، کبھی فلسفے کو بنائے گا، کبھی اپنے نیشن کو بنائے گا، کبھی اپنے قوم قبیلے وغیرہ کو بنائے گا، یعنی اس کی پوجا کرے گا. یہ جو نیشنلزم ہے یہ یہی ہے. اگرچہ تو اس میں جو ہے یہ ایک طریقے سے یہ بت بن کے سامنے آیا ہے کہ ایمان ویمان کوئی کنیکشن، ایمان آپ کو اب کنیکٹ نہیں کرے گی ایک دوسرے سے، یعنی ایمانی بردرہڈ نہیں ہوگا، بلکہ اگر آپ پاکستانی اور میں پاکستانی تو ہم بھائی، چاہے ایک کتنا ہی بڑا ملحد اور کافر کیوں نہ ہو. یہ سوچ دینی سوچ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ سوچ نہیں دی. اللہ اور اس کے رسول نے جو سوچ دی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رشتہ ایمان پر قائم ہونا چاہیے. اگر سامنے والا ایمان والا ہے، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، تو آپ کا بھائی چارہ قائم ہے. اگر وہ نماز اور روزہ نہیں رکھتا تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا ہے کہ اگر وہ نماز پڑھ لے، روزہ دے دے، تو پھر وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. تو نیشنلزم سے لوگوں کو جوڑنا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ایمانی اخوت ہونی چاہیے. بہرحال بات کہیں اور نکل رہی ہے. بتا یہ رہا تھا کہ اللہ کی طرف دعوت دینے کی کچھ علامات ہیں. پہلا تو یہ کہ انسان جو ہے وہ حق بات کی پرواہ نہ کرے، بلکہ اس بات کی پرواہ کرے کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگوں کا مجموعہ کیسے جمع ہوگا، لوگ کیسے اکٹھا کیے جائیں گے، لوگ کیسے خوش ہوں گے، اسی کے مطابق وہ اپنی دین کی دعوت جاری رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر لوگ زیادہ سننا پسند یہ کرتے ہیں، یعنی میاں بیوی کے معاملات کو زیادہ سننا پسند کرتے ہیں، تو میں میاں بیوی کے معاملات کے بارے میں بات کروں گا. اگر لوگ توحید کو سننا پسند نہیں کرتے تو میں توحید کو بیان نہیں کروں گا. اگر لوگ سوشل ایشوز کو زیادہ سننا پسند کرتے تو میں ان ایشوز کو بیان کروں گا. تو یہ جو ہے یہ طریقہ، یہ اس دائی میں جو ہے وہ یہ مسئلہ خرابی ہے کہ لوگوں کو اس پر چل رہا ہے، لوگ اس کو چلا رہے ہیں کہ تم نے کیا دین کی دعوت دینی ہے، وہ خود اللہ اس کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو شخص دین کی دعوت دیتا ہے، اگر جس چیز سے وہ اپنے درس میں یا اپنے لیکچر میں منع کر رہا ہے اور وہی چیز اگر وہ سامنے والا کر لے تو اس کو غصہ آتا ہے. تو اب یہ دیکھیں یہ غصہ کس کی وجہ سے آ رہا ہے، میرے منع کرنے کی وجہ سے آ رہا ہے یا اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وجہ سے آ رہا ہے؟ اس کو یہ چیک کرنا ہے. اب مثال کے یہ کیسے پتا چلے گا؟ مثال کے طور پر میں ایک شخص سے کہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ کھڑے ہو کے پانی نہ پئیں، کھڑے ہو کے پانی، یا مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ایک شخص سے کہ آپ میوزک نہ سنیں. اب وہ اگلے دن ہیڈ فونز لگا کے آتا ہے اور وہ میوزک سن رہا ہے، مجھے غصہ آ جاتا ہے. میں نے تمہیں منع کیا تھا، کیوں سن رہے ہو، گناہ ہے یہ. لیکن مجھے اس بات پہ غصہ آ رہا ہے، لیکن اس سے بڑی بات، اس سے بڑے یعنی وہ سود خور بھی ہے، اس پر مجھے غصہ نہیں آ رہا. مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے جس سے میں نے اس سے روکا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعوت الی النفس ہے، میری اپنی طرف دعوت ہے. یہ ہم بچوں کے ساتھ اکثر کر رہے ہوتے ہیں، یہ بچوں کو منع کر رہے ہوتے ہیں کہ بیٹا جی آپ ڈرامے نہ دیکھو، موویز نہ دیکھو، یہ حرام ہے. پھر بچہ دیکھتا ہے تو آپ کو غصہ آتا ہے.
لیکن بچہ اس سے بڑھ کے کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے اس پر آپ کو غصہ نہیں آتا کیونکہ اس چیز سے آپ نے نہیں روکا اسے. مثال کے طور پر بچہ نماز نہیں پڑھ رہا اس پہ آپ کو غصہ نہیں آ رہا, لیکن بچہ ڈرامے دیکھ رہا ہے لیکن آپ نے ڈرامے دیکھنے سے منع کیا اس پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مطلب یہ ہے کہ آپ جس چیز سے روک رہے ہیں اس پر آپ کو غصہ آ رہا ہے, تو یہ تو دعوت آپ کے نہ ماننے, آپ کی نافرمانی پہ آپ کو غصہ آ رہا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی پر غصہ آنا چاہیے. ادعو الی اللہ علی بصیرہ, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں بصیرت پر, یعنی میں بصیرت پر, برہان, واضح روشن دلیل کی بنیاد پر دعوت دیتا ہوں. اندھا ایمان, بلائنڈ, دیکھیں یہ بات سن لیں, اسلام بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, اسلام لیپ آف فیتھ نہیں ہے, اسلام اندھا دھند تقلیدی ایمان نہیں ہے کہ ایمان ٹھوس دیا جائے کہ ایمان لے آؤ, نہیں. اسلام ایک دلیل, ایک روشن, ایک سرٹینٹی کے اوپر, ایک دلیل اور برہان اور واضح روشنی کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے اس کی کوئی لاجک نہیں ہے. اسلام ایک لاجک پہ کھڑا ہوا ہے, ایک ریشنالٹی پہ کھڑا ہوا ہے بنسبت دوسرے ادیان کے. کرسچینٹی ہے, اس کا جو ٹرینٹی کا عقیدہ ہے, اب وہ کرسچنز کیا کہتے ہیں کہ ٹرینٹی عقل میں نہیں آتا, ٹھیک ہے, لیکن یہ مانو تم, یہ تمہیں ماننا پڑے گا, اور وہ اس کو لیپ آف فیتھ کہتے ہیں. یعنی اس کے لیے کوئی ریشنل بیسس نہیں ہے, ریشنل آرگومنٹ نہیں ہے, ریشنل جسٹیفیکیشن نہیں ہے, عقلی لاجک نہیں ہے ٹرینٹی کی, لیکن تمہیں ماننا ہے. یہی بلیف ہے. تو اسلام ایسا نہیں ہے. اسلام اگر اللہ کی وحدانیت کو ثابت کرتا ہے تو اس کے پاس بڑی قوی دلیل موجود ہے, برہان ہے, بصیرت ہے, نور ہے. اسلام اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ثابت کرتا ہے تو اس کے پاس بڑی قوی ریشنل, لاجیکل, عقلی آرگومنٹ اور دلیل ہے. نہیں, اسلام جو ہے وہ لاجیکل فاؤنڈیشن پہ کھڑا ہوا ہے. اعلیٰ بصیرہ کا مطلب یہ ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں بصیرت اور نور اور ایک لاجک پر. بصیرت کہتے ہیں یعنی اس کو روشنی دکھائی دیتی ہے اسلام کی, بلائنڈ فیتھ نہیں ہے, تقلید نہیں ہے کہ اندھا تم جو ہے وہ اسلام میں آ جاؤ. تو میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اعلیٰ بصیرہ, بصیرت پر. انا ومن اتبعنی, میں اور میرے پیروکار, یعنی میرے پیروکار بھی جو اسلام پہ چلتے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں. ایسے نہیں بس اٹھ کے جو ہے وہ اسلام انہوں نے فالو کر لیا, نہیں, وہ بس اسلام کو 100% ٹرو اور حق مانتے ہیں. الحق ہے اسلام, یہ فیلنگ ہونی چاہیے اندر. میرے پیروکار ایسے ہی ہیں, ان نبی کے فالوورز, نبی کے پیروکار اسلام کو برہان اور اسلام کو بالکل 100% ٹرو مانتے ہیں. آپ مثال کے طور پر اگر آپ کرسچنز کے پاس جائیں گے, کرسچن سے پوچھیں گے کہ آپ جو کرسچینٹی آپ کو پریچ کرتی ہے کہ آپ کے پاس واقعی کوئی علم ہے, کوئی دلیل ہے, کوئی لاجک اور آرگیومنٹ ہے, ریشنل بیسس ہے آپ کے اس عقیدے پر؟ وہ کہے گا نہیں, اٹس جسٹ لیپ آف فیتھ, اٹس جسٹ مائی اون بلیف, اٹس جسٹ مائی پرسنل بلیف, یہ میرا ایک ذاتی تصور ہے, یہ میرا ایک ذاتی ایمان ہے, یہ میرا ایک ذاتی اوپینین ہے. وہ یہ بات کرے گا. تو یعنی وہ ایک پرسنلائز کر دے گا اپنے اس کو. اور اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ آپ خالص اللہ کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں, اس کے پاس آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ کہے گا ہاں, میرے پاس ایسی دلیل ہے جس کے پاس, جو کسی کے پاس نہیں ہے. قرآن, حدیث, اس سے بہتر کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ قرآن کیسے دلیل ہے یہ اب انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے سیکنڈ سیمسٹر میں. بہرحال مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ایک ریشنل بیسس پہ کھڑا ہوا ہے. ریشنل کا مطلب یہ ہے کہ جو which makes sense, جو آپ ایک سینس بنتا ہے, جو واقعی ایک آرگیومنٹ اور ایک دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہوا ہے. ایسی ہوائی باتیں نہیں ہیں, متھ نہیں ہے اسلام.
جی یہاں پہ کوئی سوال ہے؟ آگے چلتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ تسنیہ کا سیگا ہے نا, ڈوئل فارم ہے. عنہما ہوا ہما ہم ہی ہما ہننا. ہما کیا ہے؟ تسنیہ. جی مطہر پتہ نہیں میں آپ کا نام پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں. آپ کا کوشچن ہے, ٹھیک ہے آپ کو انمیوٹ کر دیتے ہیں. جی سوال کریں. السلام علیکم سر. سر یہ وعلیکم پوچھنا السلام. تھا کہ یہ جو حکم آتا ہے کہ مذہب اور عقیدے کے حوالے سے بحث نہ کی جائے, یہ کیا کس طرح سے بحث نہ کی جائے مطلب یہ کہ بحث میں الجھنے سے منع کیا جاتا ہے نا, جیسے ہم تو عامی لوگ ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے نا کہ آپ بحث نہ سے مراد کیا ہے؟ ایسی ایک انٹرٹینمنٹ کے لیے فلسافیکل آرگیومنٹ کرنا, یہ بحث سے مراد ہے؟ یا بحث سے مراد علم حاصل کرنا, سیکھنا, یہ مراد ہے؟ دونوں معنی آتے ہیں بحث کرنے میں. بحث آج کل تو ایسی ہوتی ہے کہ جو مطلب کوئی بھی اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے, بس دونوں کے دل خراب ہو جاتے ہیں. جو بھی کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل کوئی توحید کی بات کر رہا ہے, کوئی مزاروں کی بات کر رہا ہے, دونوں کو بس صرف اپنا ٹائم مطلب بہت زور صرف کرنا ہوتا ہے. نہیں, اگر ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور سامنے والا شخص توحید پر نہیں ہے تو ڈیبیٹ تو کی جائے گی. یہ تو نبی کا طریقہ ہے کہ میں لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہوں. تو اگر آپ مثال کے طور پر آپ کے ایکسپیرینس میں یہ رہا ہے کہ آپ جب بھی کرسچنز کو دعوت دیتی ہیں تو کرسچن مسلمان نہیں ہوتا تو آپ یہ کہیں کہ نہیں اب کوئی ڈیبیٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو لہٰذا میں کروں گی نہیں. نہیں ایسا تو نہیں ہے نا. اگر نہیں ہے ہم نے تو اپنا فریضہ انجام دینا ہے, باقی آتا ہے کوئی آئے, نہیں آتا نہیں ہے. ہم نے حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ فریضہ رکھا ہوا ہے. مطلب سر میرا اصل میں زیادہ پوچھنے کا یہ مقصد تھا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے کنوے کر دینا, اور ایک ہوتا ہے کہ جیسے جواب سوال وہ کس لیول تک جانا چاہیے, کیونکہ ہمارے بہرحال بہت زیادہ قیل و قول, بہت زیادہ دقیق بحثوں میں پڑھنا, یہ چیز مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے, بہت فلسفیانہ انداز میں چلے جانا, یہ چیز صحیح نہیں ہے. لیکن محض ایک مثال کے طور پر اگر آپ اپنی توحید کے لیے ایک آرگیومنٹ پیش کرتی ہیں اور سامنے سے کوئی کاؤنٹر آرگیومنٹ دیتا ہے تو آپ پھر اس کو کاؤنٹر کرتی ہیں, اور پھر وہ کاؤنٹر کرتا ہے, پھر آپ کاؤنٹر کرتی ہیں, تو یہ تو ڈیبیٹ کا طریقہ ہے, اور یہ طریقہ صحیح ہے, یہ کیا جا سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ آپ دعوت دیں گے اور فوراً ہاں جی سر میں مان لیا میں نے, اور وہ چلا جائے گا ہنسی خوشی. ایسا تو نہیں ہوگا نا. وہ بھی ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ دے گا. اس نے 20-25 سال 30 سال 40 سال لگائے اپنے کسی عقیدے پر, تو وہ اپنے عقیدے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے کوئی آرگیومنٹ دے گا, لیکن آپ پھر کاؤنٹر آرگیومنٹ دیں گی. تو اس طرح سے اگر کوئی حق تک رسائی مقصود ہے, حق تک پہنچنا مقصود ہے, آپ کا حق ثابت کرنا مقصود ہے, تو آپ پھر جتنے بھی آرگیومنٹس ہیں آگے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ڈیبیٹ کریں, مناظرہ کریں, کوئی ایشو نہیں ہے اس میں. صحابہ نے کیا, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے خوارج سے مناظرہ کیا تھا, جس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگ خوارج نے توبہ کی تھی اور اہل سنہ کی طرف آ گئے تھے وہ. ٹھیک ہے, اسی طرح امام شافعی جو ہے وہ بہت بڑے مناظر تھے, وہ معتزلہ اور گمراہ کن فرقوں سے مناظرے کیا کرتے تھے. ہم اسی طرح امام اہل سنہ رحمہ اللہ یعنی امام احمد بن حنبل, وہ خلیفہ مأمون کے سامنے معتزلہ وغیرہ سے مناظرے کرتے تھے. مناظرے صرف ایک انٹرٹینمنٹ مقصد نہیں ہوتی, بلکہ مقصد ہوتا ہے کہ حق کو, اللہ کی توحید کو ثابت کیا جائے. یہ تو بالکل شرعی طریقہ, کوئی مسئلہ نہیں. جی نہیں, جس سٹیج پر آپ ہیں اس سٹیج پہ آپ اپنے لیول کے مطابق کریں گے نا. آپ کسی عالم کے پاس تو نہیں جائیں گی کہ چلے آئے میں آپ کو اپنا عقیدہ ثابت کروں. آپ اپنے لیول کے بندے کے پاس ہی جائیں گی نا. چلے آگے دیکھتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہما, میں بتا رہا تھا یہ تسنیہ کا صیغہ ہے. کیوں رضی اللہ, رضی فی ماضی ہے, اللہ تعالیٰ راضی ہو ان دونوں سے. ابھی انہما ان دونوں سے, بات تو صرف ابن عباس کی ہو رہی ہے, تو یہ ان دونوں کو تسنیہ کا صیغہ کیوں آیا ہے؟ والد کہاں ہے؟ تو ابن عباس ہے نا, والد کہاں سے آ گئے؟
हाँ, इब्ने अब्बास है ना, इब्ने अब्बास से बाप कहां से आ गए? हाँ, इब्न और अब्बास दोनों का चूंकि नाम आया है, चूंकि अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, चूंकि उनका भी नाम आ गया, और अब्बास के बेटे यानी अब्दुल्ला इब्न अब्बास वो भी है, तो दोनों पर हमने जो है वो दुआ कर दी। अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम्मा बअसा, कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भेजा मुआज को इलल यमन, यमन की तरफ, कॉल, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज से, इन्नका ताती कौमन मिन अहलिल किताब, बेशक है मुआज तू अहले किताब की एक कौम की तरफ जा रहा है। फलयकुन अव्वलु मा तदऊम इलैहि शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बस पहली जो तुम्हारी दावत होनी चाहिए, जो तुमने इनको बुलाना है, वो शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह यानी तौहीद की तरफ दावत होनी चाहिए। फिर आगे जो है वो फरमा वफी रिवायत, और एक रिवायत में है कि इला, तुमने पहली जो दावत देनी है उनको, अहले किताब को, वो इस बात की तरफ दावत देनी है कि युवाहिदुल्लाह, कि वो अल्लाह की तौहीद करें, अल्लाह को यकता जाने, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसकी अफाल में, उसकी इबादत में, ये माना युवाहिदुल्लाह का। फ़इनहुम अताऊक लिज़ालिक, बस अगर ये तौहीद पर आ जाए, तुम्हारी इस बात को मान लें, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरदा अलैहिम खम्स सलावात, तो उनको इल्म दें, उनको सिखाएं, कि बताएं कि बेशक अल्लाह ताला ने 5 नमाजें हर दिन और रात में फर्ज की हैं। फ़इनहुम अताऊक लिज़ालिक, बस इस बात को भी अगर मान लें, तो फिर उनको ये बात बताएं कि बेशक अल्लाह ताला ने उन पर ज़कात फर्ज की है, जो उनके अमीरों से, अगनिया से ली जाएगी, फ़तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, जो उनके फ़कीरों पर लौटाई जाएगी। फ़इन अताऊक लिज़ालिक, बस अगर ये भी मान लें, तो फ़इय्याका व कराइम अम्वालिहिम, तो बस उनके अच्छे और उम्दा मालों से बचना, वत्तक़ी दावतल मज़लूम, और मज़लूम की बददुआ से बचना, फ़इन्नहु लैसा बैनहा व बैन अल्लाहि हिजाब, बेशक मज़लूम और अल्लाह की, मज़लूम की दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। ये मैंने तर्जुमा किया है अभी, अब हदीस को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए माज, तू अहले किताब की तरफ जा रहा है। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पहले एक एक तैयार किया, एक कॉन्टेक्स्ट, एक सियाक रखा कि माज तुम उस कौम की तरफ जा रहे हो, यानी अपनी ऑडियंस से आगाह किया कि तुम्हारी ऑडियंस ये है। क्यों? ताकि ऑडियंस के मुताबिक हिकमत के साथ दावत दी जाए, यानी तुम अहले किताब की तरफ जा रहे हो जो कि उलमा हैं, जो कि दीन को जानते हैं, जो कि अल्लाह उसके रसूल, यानी जिनके पास इल्म है, अहले किताब जिनके पास है। तुम मुशरिक जाहिलों के पास नहीं जा रहे, बुत परस्तों के पास नहीं जा रहे, तुम किनके पास जा रहे हो? अहले किताब की तरफ, जिनके पास किताब है, किताब का इल्म है। तो लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माज को तैयार किया एक कॉन्टेक्स्ट देके कि तुम इस तरह से अपनी तैयारी करना, यानी तुम्हारी जिस हिसाब से ऑडियंस है। तो लिहाजा दावत में, दीन की दावत में एक ऑडियंस के लेवल का ख्याल होना चाहिए। दूसरा, उस ऑडियंस को अल्लाह की तरफ लाना कैसे है, इसमें हिकमत अमली क्या है, ये भी चीज जो है वो जहन में होनी चाहिए। तो बहुत से जो है वो, मतलब हमें सामने जब हम जिसको हम दावत दे रहे होते हैं दीन की, हमें उसका लेवल का अंदाजा होना चाहिए कि वो किस लेवल का आदमी है। ठीक है, और जब आप बुला रहे हैं दीन की तरफ, तो आपको इल्म भी होना चाहिए जिसकी तरफ आप बुला रहे हैं। यानी अगर आप तौहीद की तरफ बुला रहे हैं तो तौहीद का भी इल्म होना चाहिए। यानी हमें इससे पता चला कि जब हम दीन की दावत दें तो हमें 3 चीजों का इल्म होना चाहिए। एक वो चीज जिसकी तरफ आप दावत दे रहे हो, यानी दीन के इल्म का, दीन का इल्म होना चाहिए। दूसरा, ऑडियंस का हाल भी मालूम होना चाहिए। और तीसरा, ऑडियंस से आपको, ऑडियंस को आपने अल्लाह से कनेक्ट कैसे करना है, ये तरीका भी मालूम होना चाहिए।
اگر آپ کو دین کا علم بہت ہے، دین کا علم بہت ہے، آڈینس کا حال معلوم نہیں ہے، تو آپ اپنی کیے جا رہے ہوں گے، اپنی دنیا میں آپ چل رہے ہوں گے، اور وہ سامنے والا اپنی دنیا میں چل رہا ہوگا، تو وہ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہو سکے گا. مثال کے طور پر آپ کوئی گاؤں میں جاتے ہیں اللہ کی توحید کی دعوت دینے، تو وہاں کے لوگوں کا کیا مزاج ہے، وہ کیسے ان کو اللہ سے کنیکٹ کیا جائے. تھوڑا اگر وہاں جذباتی انداز اپنانا ہے تو وہاں جذباتی انداز اپنایا جائے گا. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ حکمت میں آتی ہیں کہ کس طرح سے دین کی دعوت دینی چاہیے. ٹھیک ہے، 3 چیزیں ہونا ضروری ہے. یا مثال کے طور پر آپ ایک پڑھے لکھے اور ایک اس میں ایک اس قوم میں جو کہ ایک ہائیلی ایجوکیٹڈ ہے، جو کہ اتنا چیخنا چلانا جو ہے وہ یا زور شور سے خطابت کو پسند نہیں کرتی، اور آپ وہاں جا کے جو ہے وہ فل چڑھ کے جو ہے وہ ان کو مطلب زور و شور سے بڑے جوشیلے انداز میں آپ دعوت دے رہے ہیں، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے. جس چیز کی طرف دعوت دی جائے اس کا یعنی دین کا علم ہونا ضروری ہے، آڈینس کا حال کا علم ہونا ضروری ہے، اور آڈینس کو اللہ سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے اس کا بھی علم ہونا ضروری ہے. بعض لوگ کرتے کیا ہیں کہ جب ایک دین کی دعوت دینے آ رہے ہیں تو اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک ہمارے ایک جاننے والے کا واقعہ ہے کہ وہ ایک مسجد میں جو ہے وہ خطبہ دیتے، جہنم سے لوگوں کو ڈرا دیا، اگلے جمعے عذاب قبر سے ڈرا دیا، اس سے اگلے جمعے پھر جہنم سے ڈرا دیا. وہ لوگ آگے کہنا شروع ہوئے آپ ہمیں ڈراتے ہی رہتے ہیں، آپ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تو جنت کی بھی طرف تو بلایا نا، آپ ہمیں ڈرا ہی رہے ہیں، پچھلے کئی جمعوں سے آپ ہمیں جہنم کی بارے میں بتا رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا، دعوت بیلنس ہونی چاہیے. اور اسی طرح آپ مثال کے طور پر ایک قوم کی طرف جاتے ہیں اور آپ ان کو دین کی دعوت ایسے دے رہے ہیں کہ گویا کہ ڈانٹ رہے ہیں ان کو. بھلا بھائی چیخ کیوں رہے ہو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں دین کی دعوت، سمجھائیں، آپ چیخ کیوں رہے ہیں آپ. یعنی لوگ کا مزاج ایسا ہوتا ہے کہیں کہیں، لیکن کہیں کہیں لوگ چیخنے سے ہی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس آڈینس میں جا رہا ہے. اگر جہاں پہ جذباتیت پسند کی جاتی ہے وہاں جذباتیت اختیار کی جائے گی، جہاں پہ جذباتیت نہیں بلکہ ایک نرم انداز پسند کیا جاتا ہے وہاں نرم انداز بھی اپنایا جائے گا. لیکن بہرحال موضوع کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے جذباتیت کا اظہار کیا جائے گا irrespective of the audience. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے اور جب یہ الفاظ کہتے ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بلند ہو جاتی، چہرہ لال ہو جاتا کہ کسی یعنی کانٹینٹ ایسا ہے، میں تمہیں ایسے معاملے سے ڈرا رہا ہوں کہ اس پہ میری آواز بلند ہو جانی چاہیے تاکہ میں ایک سیریسنس آف دا میٹر، ایک چیز کی سیریسنس کو شو کروں. اب ایک صاحب ہیں جو درس دیتے ہوئے جو ہے وہ ہنساتے بہت ہیں، تو یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، اس سے دین کو سنجیدہ نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے خطبوں میں ہنساتے نہیں تھے، کوئی ہنسی مذاق نہیں ہوتی تھی. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو دین جو ذکر اللہ اس کے رسول کی بات کو جو ذکر کیا جا رہا ہے اس کو لوگ سیریس نہیں لیں گے، اس کو لوگ سنجیدگی سے نہیں لیں گے. تو لہٰذا ایک کانٹینٹ بھی میٹر کرتا ہے کہ آپ کا انداز کیسا ہوگا، اور آڈینس بھی میٹر کرتی ہے کہ آپ کا انداز کیسا ہوگا. ایک کامنٹ آیا کہ ان کو نفسیات سے آگاہی ہے، نہیں ضروری نہیں ہے اس کے جو ہے وہ سائیکالوجی پڑھی جائے. ایک انسان کو اللہ جب قرآن اور حدیث پڑھتا ہے تو اس کے لیے کافی ہے کہ جب رسول اللہ کو پڑھا کہ رسول اللہ کیسے دعوت دیتے تھے تو اس کے لیے کافی ہے کہ وہ لوگوں کا مزاج سمجھے اور دین کی دعوت کیسے دینی چاہیے.
کوئی ہمیں سائیکالوجی نہیں پڑھائی جاتی یا علم نفسیات نہیں پڑھایا جاتا کہ ہم دین کی دعوت کیسے دیں. نہیں, ہمیں ضرورت نہیں ہے اس بات کی. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کافی ہے کہ نبی نے کیسے دعوت دی فلاں موقع پہ تو ہم بھی ایسی دعوت دیں گے. نبی نے اگر بچے کو دعوت دی ہے تو بچے کو کس طرح سے مخاطب کیا ہے. نبی نے اگر کسی گناہ کا انکار کیا ہے تو وہاں پہ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاٹا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں اگر بدو نے جو پیشاب کر دی جیسے مسجد میں, اگر اس کو بھی کس طریقے سے نرم لہجے سے مخاطب کیا تو وہاں پہ کون سا طریقہ نبی نے اپنایا ہے. تو ایک قرآن اور حدیث پڑھنے والے کے لیے کافی ہے کہ وہ یہ چیز سمجھ جائے کہ کہاں پہ کون سا انداز اپنانا ہے, کس کانٹیکٹ پہ کون سا انداز اپنانا ہے, اور کون سی آڈینس میں کون سا انداز اپنانا ہے. اِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آڈینس کے بارے میں خبر دے دی کہ تم اہل کتاب کی طرف جا رہے ہو, لہٰذا اس حساب سے تم نے دعوت دینی ہے. فَلْيَكُنْ, تو بس ہو, اول ما تدعوهم الیہ, یعنی تمہاری پہلی دعوت کیا ہوگی, شہادت اللہ الہ الا اللہ, پہلی دعوت تمہاری توحید کی طرف ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے اس کا, کوئی سمجھائے گا؟ اگر مثال کے طور پر ایک شخص آتا ہے اور میں اس کو کہوں کہ نہیں پہلے میں یعنی ہر درس میں ہر دعوت میں کیا لا الہ الا اللہ کی طرف دعوت دوں گا, یعنی پہلی دعوت یہی ہوگی میری, کیا مطلب ہے اس کا؟ اسٹارٹ توحید سے ہوگی, یعنی ہر درس میرا توحید سے اسٹارٹ ہوگا. جی ایک جواب ہے, بیسک فوکس, بالکل جواب صحیح ہے. آپ کی دعوت کا دار و مدار, آپ کی دعوت کا سینٹر آف فوکس, آپ کی دعوت کا امپورٹنٹ پوائنٹ, یعنی آپ کی دعوت جہاں ریڈیوس ہوتی ہے وہ توحید ہو. آپ شروع کہیں سے بھی کر لیں, کامن گراؤنڈ گین کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن دعوت آپ نے لے جانا اس کو توحید کی طرف ہے. اچھا, بہت سے لوگ جو ہیں, بہت سے دین کی طرف دعوت دینے والے صرف سوشل ایشوز پہ بات کرتے ہیں, سماجی خرابی, جب وہ بولیں گے تو سوشل ایشوز پہ بات کریں گے. جی میاں بیوی کی یہ جھگڑے تو اس کو ایسے سلجھایا جائے, معاشرے میں یہ خرابیاں تو اس کو ایسے سلجھایا جائے, جھوٹ کو ایسے ختم کیا جائے, ریپ کو ایسے ختم کیا جائے, وغیرہ 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 وغیرہ. سوشل ایشوز صرف, یعنی اس کی دعوت کا محور, اس کی دعوت کا فوکس صرف سوشل ایشوز ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر صرف جھوٹ سے روکنا ہوتا کہ جھوٹ بری چیزیں چھوڑ دیں, غیبت گندی بات ہے چھوڑ دیں, لوگوں کے ساتھ اچھائی کریں, لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئیں, تو اگر نبی کی دعوت یہی ہوتی تو کسی کو آبجیکشن نہیں تھا. آبجیکشن تھا تو تھا لا الہ الا اللہ پر. پوچھا گیا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ہرقل کے پاس گئے تھے, تو کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ وہ اچھی چیز, انہوں نے کہا اچھی چیز کی دعوت دیتے ہیں, صلہ رحمی کی طرف دعوت دیتے ہیں, والدین کی فرما برداری کی طرف دعوت دیتے ہیں, غریبوں کی اور مسکینوں کی مدد کرنے کی طرف دعوت دیتے ہیں. تو یعنی ایک مشرک بھی بولے کہ اچھی چیزوں کی طرف دعوت دیتے ہیں, لیکن جو چیز ہمیں اچھی نہیں لگتی وہ توحید تھی. تو اگر سوشل ایشوز ہی آپ کو معاشرے کے ٹھیک کرنے تو این جی اوز کام کر رہی ہیں, آپ کوئی بہت بڑا تیر نہیں مار رہے. اگر آپ نے صرف سوشل ایشوز کی, وہ تو پھر سوشل ایشوز تو ایک کمیونسٹ بھی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, ایک مارکسسٹ بھی ٹھیک کر رہا ہوتا ہے, ایک کافر اور ملحد اور این جی اوز بھی ٹھیک کر رہی ہوتی ہیں. تو وہ تو سوشل ایشوز تو سب مانتے ہیں کہ کون کہتا ہے قتل اچھی بات ہے, کون کہتا ہے چوری اچھی بات ہے, کون کہتا ہے کہ صلہ رحمی بری بات ہے؟ نہیں, سب مانتے ہیں. اگر آپ کی دعوت سوشل ایشوز سے سٹارٹ ہو کے صرف سوشل ایشوز پہ ختم ہو جاتی ہے, اللہ کی توحید کی کوئی بات نہیں ہوتی, اللہ کی توحید کی طرف آپ کی دعوت نہیں لے جاتی, پھر آپ کی دعوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. تو پہلی جو دعوت سے مراد یہ سب سے امپورٹنٹ دعوت, سب سے آپ کی دعوت کا فوکس جو ہوگا وہ توحید ہوگی. یعنی اگر آپ مثال کے طور پر آپ اچھے اخلاق کی طرف بھی دعوت دیتے ہیں
تو وہ اچھے اخلاق بھی توحید سے جوڑتے ہیں. آپ موریلٹی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو وہ موریلٹی بھی توحید سے جوڑتے ہیں, جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوڑتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میزان اس شخص کا سب سے زیادہ بھاری ہوگا جس کے نامۂ اعمال میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق ہوں گے. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میزان, توحید, آخرت کا ثواب, اخلاق کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. اور اخلاق میں سب سے پہلا ادب جو ہے اور اخلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اخلاق ہے. جو اللہ کے ساتھ اخلاق میں اچھا نہیں ہے وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق میں چاہے جتنا بھی اچھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ ہمیں بات جو ہے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سب سے آپ کا سینٹر آف فوکس جو دعوت کا ہونا چاہیے وہ سوشل ایشوز پہ. ہاں سوشل ایشوز پہ بات کریں, بالکل اسلام نے بات کی ہے, نبی نے بات کی ہے. بات کرنے کی بات نہیں کر رہا میں, صرف اسی پہ اکتفا کرنا, صرف اسی کے بارے میں ہی بات کرنے پہ میں بات کر رہا ہوں. یعنی آپ کی اصلاحی دعوت کا دار و مدار صرف سوشل ایشوز پہ گھومتا ہے. یہ دعوت دین نہیں ہے, یہ تو کافر بھی دے رہا ہوتا ہے. اگر آپ کی دعوت دین ہے تو وہ دعوت توحید ہے جس پر آپ کے اخلاق بھی جا کے توحید پر ختم ہوتے ہیں, آپ کی بزنس بھی جا کے توحید پر, یعنی ہر چیز آپ کی توحید پر ہو, اسی کے ارد گرد گھومتی ہو. یہ مراد ہے کہ سب سے پہلی جو تم نے دعوت دینی ہے دعوت توحید ہے. اللہ سے اچھے اخلاق کا مطلب پوچھا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھے اخلاق کا مطلب اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے پیش آنا, اور اللہ تعالیٰ سے اچھے طریقے سے پیش آنے سے اس میں سب سے پہلے توحید ہے, اللہ کو اکیلا جاننا. وفی روایت, اور ایک روایت میں ہے الی ان یوحد اللہ, یعنی یہ گویا کہ یہ بات سمجھے کہ کچھ احادیث ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں. تو پہلی روایت میں کیا ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ, اور دوسری روایت میں الی ان یوحد اللہ. تو یہ الی ان یوحد اللہ یہ تفسیر کر رہی ہے, بیان کر رہی ہے, واضح کر رہی ہے کہ شہادت لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کو یکتا جاننا ذات میں, صفات میں اور افعال میں. یہ معنی ہے. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ, پس اگر وہ توحید کو مان لیں تو پھر ان کو نماز کی طرف دعوت دینا. آپ نے نماز کی طرف تو دعوت دے دی, وہ مسجد آ بھی رہا ہے لیکن ساتھ میں مزار بھی جا رہا ہے, اللہ کو پوج رہا ہے لیکن ساتھ میں قبر والے کو بھی پوج رہا ہے, تو آپ کی دعوت توحید کی طرف تو نہیں ہوئی. آپ لوگوں کو دعوت دینے کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی طرف نماز پڑھنے آئے, لیکن آپ توحید کا اس کو کانسیپٹ نہیں سمجھاتے. وہ وہی داغے اور کڑے پہن کے مسجد میں آ کے اللہ کے آگے سجدہ کر رہا ہے, اللہ کے آگے سجدہ کر کے سلام پھیرتے ہی یا رسول اللہ مدد یا علی مدد کہتا ہے, کیونکہ آپ نے اس کو توحید سکھائی نہیں, آپ نے اس کو صرف نماز کی طرف دعوت دی. اب وہ پوری زندگی نماز بھی پڑھ رہا ہے, شرک بھی کر رہا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے, شرک بھی کر رہا ہے. کوئی فائدہ ہوا؟ جب تک شرک نہیں ختم ہوگا تب تک کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. جب وہ توحید کو مان لیں پھر ان کو یہ علم دینا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر نمازیں فرض کی ہیں دن اور رات میں. کتنی؟ 5. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وتر فرض نہیں ہے, وتر فرض نہیں ہے, صرف 5 نمازیں فرض ہیں, فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. وتر رات کی نماز ہے, یہ سنت اور مستحب اور سنت موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, کیونکہ نبی نے فرمایا 5 نمازیں فرض ہیں. پھر اگر یہ بھی مان لیں تو ان کو بتاتے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لی جائے گی اور ان کے ہی فقراء پہ لوٹائی جائے گی. پھر اگر یہ بھی مان لیں تو پھر جب زکوٰۃ ان سے کلیکٹ کرنے جاؤ تو ان کے عمدہ ترین اموال سے بچو. ایسا نہ ہو کہ تم جب ان کے ریوڑ میں سے, بکریوں کے یا گایوں کے یا اونٹوں کے ریوڑ میں سے جب تم ان کی زکوٰۃ لے رہے ہو تو ایسا نہ ہو کہ سب سے عمدہ اونٹنیاں اور سب سے عمدہ بکریاں تم نے بطور زکوٰۃ لے لی اور ان کے لیے جو ہے وہ مسکین بکریاں چھوڑ دی. نہیں, بلکہ درمیانہ ایوریج مال لینا ہے, نہ بہت زیادہ کمزور جانور لینا ہے نہ بہت زیادہ عمدہ جانور لینا ہے, بلکہ درمیانہ ایوریج جانور بطور زکوٰۃ لینے ہیں. فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ کا مطلب یہی ہے کہ تم ان کے عمدہ مالوں سے بچنا.
یعنی عمدہ مالوں کو زکوٰۃ میں لینے سے بچنا. ہاں اگر وہ خود اپنی مرضی سے عمدہ مال دینا چاہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تم خود جا کے عاملین زکوٰۃ جا کے جو ہے وہ بڑے موٹے تازے جانور چوز کر کے لے آئے تو یہ نہ کرنا. واتقی دعوت المظلوم, اور مظلوم کی پکار سے, مظلوم کی دعا سے بچنا, کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان جو ہے وہ کوئی حجاب نہیں ہوتا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا, کہ اگرچہ مظلوم فاجر اور فاسق ہو, یعنی تو مثال کے طور پر تم یہ سوچو یہ تو ویسے ہی فاسق فاجر ہے, یہ تو ویسے ہی دیندار نہیں ہے, تو اسی ساتھ ظلم کر لو, اس کا حق مار لو. تو نبی نے فرمایا اگرچہ وہ مظلوم فاجر اور فاسق بھی ہو تو بھی اس کی اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا فوراً سن لیتا ہے. سوال ہے بہتر کو چھوڑ سکتے ہیں. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے نہیں بتائی کہ آپ بہتر کو چھوڑنا شروع کرتے ہیں, میں نے یہ بات بتائی ہے اس لیے کہ اگر کوئی شخص بہتر کو چھوڑ دے تو آپ اس پر فتوے نہ بنائیں, فتوے نہ لگائیں, کیونکہ بہتر جو ہے وہ سنت موقدہ ہے, فرض نہیں ہے, یعنی اس کو چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے, لیکن اس کو کرنے پر بہت زیادہ تاکید ہے اور ثواب ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیشہ اس پر عمل رہا ہے, حتیٰ کہ سفر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وتر پڑھا کرتے تھے, حتیٰ کہ سواری پر بھی وتر جو ہے وہ پڑھ لیا کرتے تھے, یعنی اتنی تاکید ہے وتر کی. لیکن بہرحال فرض نہیں ہے. فرض تو وہ ہوتا ہے نا کہ جس کو چھوڑنے پر گناہ ہو. ٹھیک ہے, کوئی سوال ہے یہاں پہ؟ جی مائک ہے. شیخ صاحب اسلام دین حق ہے, اس کا جامع اور مختصر جواب کیا ہوگا؟ جامع اور مختصر جواب, اسلام دین حق ہے. جامع اور مختصر جواب تو ایسا یونیورسل اور جنرل جواب تو میں نہیں بتا سکتا, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سامنے کون ہے. جن کا ٹرینیٹو بلیف ہے, ہاں اگر کرسچن سے بات ہو رہی ہو, ہاں جیسے تو اگر کرسچن سے بات ہو رہی ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پہلے میں اس کے عقیدے کو غلط ثابت کروں گا پھر اپنے عقیدے کو ثابت کروں گا. یہ بھی ہو سکتا ہے طریقہ کار, یہ بھی طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ میں اپنے دین کی حقانیت اس کے سامنے بتاؤں. جو قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام, اور یعنی یہ جو تم نے بات کی ہے, یعنی ہم مختلف چیزیں اس پہ ثابت کر سکتے ہیں جو قرآن نے ہمیں طریقہ بتایا ہے. اس میں تفصیل ہے, ایسے جامع کوئی ایک دو سٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ میں اسلام کا حق ثابت کر دوں تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. سوال ہے کہ مسلمانوں کو نماز سے پہلے توحید کی دعوت کو کیسے بیلنس کیا جائے. بھائی میرا مقصد یہ تھا بتانے کا کہ مثال کے طور پر اگر آپ کوئی مسلمان ہے, ٹھیک ہے, مسلمان معاشرے میں رہتا ہے, مسلمان ہے, اور آپ دیکھیں کہ وہ کوئی شرکیہ عمل وغیرہ میں نہیں ہے تو آپ اس کو نماز کی طرف دعوت دیں. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ اس نے تعویذ پہنے ہوئے ہیں اور وہ ایک جو ہے وہ مزار وغیرہ جاتا ہے اور قبر پرستی کرتا ہے تو پہلے آپ اس کو قبر پرستی سے روکیں گے, پھر نماز کی طرف دعوت دیں گے, اور نماز کی طرف دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس کو توحید کی بھی دعوت دیں گے. صرف آپ نے نماز اور اچھے اخلاق کی طرف اس کو دعوت تو دے دی لیکن آپ نے شرک کے بارے میں نہیں بتایا, توحید کے بارے میں نہیں بتایا, تو پھر وہ شخص جو ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.